السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث اس انداز سے جمع کی گئی ہیں کہ ان احادیث کا تکرار نہ ہو، اور یہ احادیث تقریباً 2000 ہیں۔ کتاب کے مؤلف نے ان احادیث کو اور اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم ہے۔ دوسرا مقصد اس کا تعلق العلم سے ہے، اور یہ دوسرا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس دوسرے مقصد میں 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب العلم، دوسری کتاب جمع القرآن و فضائل، قرآن کریم کو جمع کرنا، یاد کرنا، لکھنا اور قرآن کے فضائل کے بارے میں، اور تیسری کتاب کتاب التفسیر، اور چوتھی کتاب الاعتصام بالسنہ۔ آج کل ہم تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب التفسیر، اور کتاب التفسیر میں آج ہم آغاز کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے 188۔ قولہ تعالی لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پہ جو انہوں نے کیے ہیں۔ اب یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس سے صحیح معنوں میں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے بعد والا جو ٹکڑا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا پڑے گا، اس کی بھی وضاحت کرنا پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، کہ آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پہ جو انہوں نے سر انجام دیے، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پہ بھی جو انہوں نے سر انجام نہیں دیے، آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچنے والا گمان نہ کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ حدیث نمبر 212، عن مروان قال لبوابی، مروان سے روایت ہے۔ مروان کون؟ مروان بن حکم
بن ابو العاص بن امیہ، یعنی کہ مروان کا تعلق کن سے ہے؟ بنی امیہ سے ہے، بنو امیہ سے تعلق ہے مروان کا، اور مروان ان کے صحابی ہونے نہ ہو، اور ان سے پہلے امام ذہبی ان دو بڑے اماموں نے مروان کو صحابی شمار کیا ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ اور عام طور پہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں یا صحابہ کرام میں سے چند ایک سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، یہ دونوں طرح کے لوگ بنو امیہ کو آل بیت کا، جناب علی کے خاندان کا دشمن ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مروان امیر المؤمنین جناب علی سے احادیث روایت کرتا ہے، اور خود مروان سے زین العابدین جو کہ جناب علی کے پوتے ہیں، وہ مروان سے احادیث لیتے ہیں اور روایت کرتے ہیں۔ مروان جس زمانے کی یہ روایت ہے، اس زمانے میں مدینہ میں گورنر ہے، اس کی طرف سے امیر المؤمنین جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے۔ تو مروان سے روایت ہے، قال علی بوابہ، کہ مروان نے کہا اپنے دربان سے، اذهب یا رافع، اے رافع تم جاؤ، کدھر جاؤ؟ الی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی طرف۔ تو بواب پھر کون ہوا؟ دربان کون ہوا؟ رافع ہوا۔ تو مروان اپنے دربان سے کہہ رہا ہے کہ اے رافع تم جاؤ الی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف۔ یاد رہے عبداللہ ابن عباس بھی آل بیت میں سے ہیں، ہاشمی ہیں، اور مروان مسئلہ پوچھنے کے لیے کس سے رابطہ کر رہا ہے؟ آل بیت سے۔ فقل لہو، اور ان سے کہو، رافع سے کہا جا رہا ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس جاؤ، فقل لہو، فقل تو ان سے کہو، لئن کان کل امرئ فرح بما اوتی واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن اجمعون، کہ اگر ہر وہ آدمی، لئن کان کل امرئ، یہاں تک میں نے ترجمہ کر لیا ہے، اگر ہر وہ آدمی، اس کے بعد میں کانا کی خبر کا ترجمہ پہلے کروں گا معذبن کا، اردو میں یہ ترتیب مناسب رہے گی۔ اگر ہر وہ آدمی عذاب میں مبتلا ہوگا، کون؟ فرح بما اوتی، جو خوش ہو اس پہ جو اسے دیا گیا، جو خوش ہو ان نعمتوں پہ جو اسے دی گئیں، جو خوش ہو ان امور پہ جو اسے دیے گئے، وَأَحَبَّ، اور وہ چاہے ان یحمدہ، کہ اس کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعل، ان امور پہ جو اس نے سر انجام نہیں دیے۔ اگر ایسا ہر شخص عذاب میں مبتلا ہوگا، ایسے ہر شخص کو عذاب دیا جائے گا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ، تو تب تو یقینی طور پہ ہم سب عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ مروان یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو خوش ہو اس پہ جو اسے دیا گیا، جو نعمتیں دی گئیں، یا جو کارنامے اس نے سر انجام دیے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں ان امور پہ بھی جو اس نے سر انجام نہیں دیے، اگر اس وجہ سے عذاب ہوگا، پھر تو ہم میں سے ہر ایک کو عذاب ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری تعریفیں کی جائیں، ان امور میں بھی تعریفیں کی جائیں جو میں نے سر انجام نہیں دیے۔ مثال کے طور پر کہ بہت سخی ہے، اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو ہر ایک کو عذاب ہوگا۔ فقال ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، وما لکم ولہذہ، اور تمہیں کیا لگے اس ایت سے، تم لوگوں کا اس ایت سے کیا تعلق ہے، یعنی کہ ایت تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہنا چاہتے ہیں یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے۔ کہا وما لکم ولہذہ، اور تمہیں کیا ہے اور اس ایت کو کیا ہے، یعنی کہ تمہیں اس ایت سے کیا لگے۔ انما دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود فسألہم عن شیء فکتموہ ایاہ،
سوائے اس کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، جن کے بات اتنی سی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو بلایا، فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ، تو ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے وہ چیز چھپا لی، جس چیز کے بارے میں سوال ہوا تھا اس چیز کا صحیح جواب نہیں دیا بلکہ صحیح جواب چھپا لیا۔ فَكَتَمُوهُ، انہوں نے آپ سے چھپا لی إِيَّاهُ، وہ چیز، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، اور انہوں نے آپ کو خبر دی بغیرہ، اس کے غیر کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا اس چیز کا صحیح جواب نہیں دیا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو معلومات دے دی۔ فَأَرَوْهُ، تو انہوں نے آپ کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ ان قد استحمدوا الیہ، کہ وہ آپ کے پاس تعریف چاہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا جیسے وہ نبی علیہ السلام سے تعریف چاہتے ہوں، یہ سننا چاہتے ہوں کہ بھائی تم لوگوں نے میرے سوال کا بالکل صحیح جواب دیا ہے اور تم قابل تعریف ہو۔ فَأَرَوْهُ، تو انہوں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا کہ ان قد استحمدوا الیہ، کہ وہ آپ کے ہاں تعریف کے حقدار بن چکے ہیں، وہ آپ سے تعریف چاہتے ہیں، بما اخبروہ عنہ، اس کی وجہ سے جس کے بارے میں انہوں نے آپ کو معلومات دیں، اس کی وجہ سے جس کے بارے میں انہوں نے آپ کو آگاہ کیا، خبر دی، فیما سألہم، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے ان سے سوال کیا تھا، وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ، اور وہ خوش ہوئے اس پہ جو انہوں نے کیا، کیا انہوں نے کیا تھا، من کتمانہم، کہ انہوں نے آپ سے اصل بات چھپا لی، سوال کا صحیح جواب چھپا لیا، اس پہ خوش ہو رہے تھے۔ اب چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں۔ ثم قال ابن عباس، پھر عبداللہ ابن عباس نے تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ حَتَّى قَوْلِهِ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ عبداللہ ابن عباس کا موقف کیا ہوا اس آیت کے بارے میں؟ ان کا موقف یہ ہوا کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، کن کے بارے میں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ یہودیوں کا واقعہ کیا ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے تمہاری کتابوں میں اس سوال کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے پوچھا کہ آخری نبی کے اوصاف اور علامات اور نشانیاں تمہاری کتابوں میں کیا ہیں؟ اب جب انہوں نے جواب دیا تو وہ نشانیاں نہیں بتائیں جو تورات و انجیل میں تھیں۔ کون سی نشانیاں بتائیں؟ اور اپنی طرف سے بتا دی تو اور خوش ہوئے کہ ہم نے اصل حقیقت کو چھپا لیا ہے اور دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور انداز یہ اختیار کیا کہ اب ان کی تعریف کریں نبی علیہ السلام کہ بھائی تم نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، تم نے درست معلومات دی ہیں۔ تو اب عبداللہ ابن عباس صرف اس آیت کی تلاوت نہیں کرتے جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، بلکہ اس آیت سے پہلی آیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے، اہل کتاب کے بارے میں ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کا ہو رہا ہے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جن کو کتابیں دی گئیں، یعنی کہ یہودی اور عیسائی۔ چنانچہ آیت کیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، تورات و انجیل۔ کیا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے بعد کا عہد کا حصہ آپ کے پاس نہیں ہے، کتاب میں نہیں ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، عہد یہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس عہد کو لوگوں کے لیے وعدے کرو گے، بیان کرو گے، یا اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں،
یا تم اس عہد کو جو تم سے لیا جا رہا ہے چھپاؤ گے نہیں. فنبذوہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا، عہد کی پرواہ نہیں کی، عہد کو توڑ ڈالا. اس کے بعد وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہ حدیث ہے. وہ کیا آیت ہے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس کام پہ جو انہوں نے کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائے اس کام پہ جو انہوں نے نہیں کیا، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے بچنے والا گمان نہ کریں، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اب عبداللہ بن عباس کا پھر موقف کیا ہوا کہ ایت کن کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، اور یہ اس حدیث سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے اس کا تعلق بھی اسی ایت سے ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایت منافقین کے بارے میں ہے. یہ بخاری کے حدیث سے پتہ چلا یہودیوں کے بارے میں ہے، ایک اور صحیح حدیث اس سے پتہ چلا منافقین کے بارے میں ہے. اب میرا اور آپ کا موقف کیا ہوگا اس ایت کے بارے میں؟ علماء کرام کے ہاں ایک اصول ہے، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اگر قرآن کی کوئی ایت کسی خاص واقعے کے بعد نازل ہوتی ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے مدینہ میں مسلمانوں کے ہاں، یا مسلمانوں اور منافقین کے بیچ میں، یا مسلمانوں یہودیوں کے بیچ میں، یا مسلمانوں اور دیگر کسی قوم کے مابین، اور پھر کوئی ایت نازل ہوتی ہے لیکن ایت کے الفاظ عام ہیں، یعنی کہ ایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ابو بکر صدیق نے یہ کہا، یا عثمان بن عفان نے یہ کہا، یا فلاں یہودی نے یہ کہا. ایت کے الفاظ ہیں جنہوں نے یہ کہا. اب جنہوں نے یہ عام لفظ ہے، تو علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب ایت کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہو لیکن الفاظ عام ہوں تو تفسیر کرتے ہوئے ہم اس کے عموم کا اعتبار کریں گے، اس ایت کو کسی خاص آدمی، خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کریں گے، بلکہ اس کو عام طور پہ لیں گے. تو اب یہ ایت اگرچہ یہودیوں کی وجہ سے نازل ہوئی، منافقوں کا واقعہ ہوا تو ان کی وجہ سے بھی نازل ہوئی، لیکن الفاظ عام ہیں، تو اس لیے یہ کام یہودی کرے تو اس کی مذمت ہے اس ایت میں، منافق کرے تو اس کی بھی مذمت ہے اس ایت میں، مسلمان کرے تو اس کے اوپر بھی یہی ایت چسپاں ہوگی. اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے، جیسا کہ مروان نے کہا، مروان یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، تو سوال کا جواب کیا ہے پھر کہ صحیح موقف یہ ہے کہ یہ ایت سب کے لیے ہے. تو اب ایت کے الفاظ آپ دیکھیے عام ہیں کہ آپ ان لوگوں کو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہودیوں کو یا منافقین کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پہ جو کام انہوں نے کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں اس کام پہ جو انہوں نے نہیں کیا، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے بچنے والا گمان نہ کریں. تو یہ الفاظ عام ہیں، کسی خاص قوم کا نام نہیں دیا گیا، تو اس لیے اس ایت کو اس کے عموم پہ رکھا جائے گا. یہ ایت سب کے لیے ہے، جو بھی یہ حرکت کرے گا اس کے اوپر ہم یہ ایت پڑھیں گے اور اس سے کہیں گے تمہارا یہ کام غلط ہے. اس کے بعد آغاز ہو رہا ہے سورۃ النساء کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو، تمہیں خدشہ ہو اس بات کا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں. تو اس کے بعد ایت کیا ہے؟ ایت میں پڑھوں گا تو پھر ہی آپ اس کا معنی سمجھ سکیں گے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، مثنا دو عورتوں سے، وثلاث تین عورتوں سے، ورباع اور چار عورتوں سے.
میں اس کا مفہوم پہلے بتا دوں پھر ہی آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے. ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا اور بچی چھوڑ کر جاتا, بچی نابالغ ہے اور شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہے, شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے, اب جانے والے کے بعد جو اس لڑکی کا وارث ہوتا, اس کا ذمہ دار ہوتا, وہ کیا چاہتا؟ وہ چاہتا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں ہی رہے. مثال کے طور پہ اگر اس لڑکی کا سربراہ اس لڑکی کے چچا کا بیٹا بنا ہے, کیونکہ باپ فوت ہو گیا, چچا بھی نہیں ہے, مثال کے طور پہ چچا کا بیٹا ہے بڑی عمر کا, وہ اب اس لڑکی کا سرپرست بنا ہے, اس کا والی وارث بنا ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ لڑکی میرے گھر میں رہے, میں خود اس سے نکاح کروں یا میرا بیٹا کرے. حالانکہ شوق اصل میں کس چیز کا ہے؟ لڑکی کے مال کا, کہ اگر یہ باہر نکل گئی تو اس کا مال ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب اگر لڑکی خوبصورت ہوتی تو پھر دلچسپی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہوتی اور مال کی وجہ سے بھی ہوتی, لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو کیا ادا کرتے ہیں؟ حق مہر. حق مہر کی باری آتی تو معمولی سا حق مہر, حق مہر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے تھے. اور یہ چیز آپ پاکستان اور انڈیا کے ماحول میں نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہمارے ہاں تو حق مہر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس روایت کو صحیح معنوں میں عربی سمجھ سکتی ہیں, جن کے ہاں عورت کی قدر و قیمت ہوتی ہے, نکاح کے موقع پہ جہیز لیا نہیں جاتا, حق مہر ادا کیا جاتا ہے. حق مہر کتنا؟ کسی لڑکی کا 40,000 ریال, کسی کا 70,000 ریال, کسی کا 1,00,000 ریال. اب جب اتنا حق مہر ہو تو اس ماحول میں اس روایت کی سمجھ آتی ہے کہ یہ یتیم لڑکی ہے. اب اس کا ولی اور اس کا سرپرست کیا چاہتا ہے کہ میں خود اس سے نکاح کر لوں, لڑکی پیاری بھی ہے, مال بھی ہے. جب حق مہر دینے کی باری آتی تو پھر انصاف سے کام نہیں لیتا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تم اس یتیم بچی کے معاملے میں حق مہر ادا کرتے ہوئے عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو تم خود اس سے نکاح نہ کرو. تم کس سے نکاح کرو؟ تم کسی اور عورت سے کر لو, چاہے 2 سے کرو, 3 سے کرو, 4 سے کرو, لیکن اس یتیم بچی پہ ظلم نہ کرو. حدیث نمبر 213 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عروہ بن زبیر, حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ عروہ بن زبیر. عروہ بن زبیر کون ہیں؟ عروہ بن زبیر ام المؤمنین عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ ان کے بھانجے ہیں. اسماء بنت ابی بکر ان کے بیٹے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں. تو یہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا, کہ انہوں نے سوال کیا اپنی خالہ عائشہ سے, عن قول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. میں نے آیت لمبی پڑھی ہے جبکہ آپ کے سامنے ایسا نہیں ہے. اکثر لوگ سمجھ گئے ہوں گے, کئی نہیں سمجھے ہوں گے, تو ان کو بتا دوں آیت کے شروع کا حصہ لکھا ہوا وَإِنْ خِفْتُمْ, آگے کیا لکھا ہے؟ اِلَىٰ, یعنی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ سے لے کر اِلَىٰ وَرُبَاعَ تک یہ آیت آپ خود پڑھ لیں, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو عروہ بن زبیر نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا ام المؤمنین عائشہ سے. فقالت, انہوں نے کہا یا ابن اختی, اے میرے بانجے, ہی الیتیمہ, اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے, تکون, جو ہوتی ہے, فی حجر ولیہا, اپنے سرپرست کی پرورش میں, اپنے سرپرست کی کفالت میں, تشارکہ فی مالہ, وہ اس کی پارٹنر ہوتی ہے. کس کی؟ اپنے سرپرست کی. وہ اس کی پارٹنر ہوتی ہے, اس کی شریک ہوتی ہے, فی مال ہی, اس کے مال میں. ظاہر ہے لڑکی کا باپ فوت ہوا ہے تو وراثت میں حصہ اس بچی کو بھی ملا ہے اور اس سرپرست کو بھی ملا ہے.
تو دونوں مال میں شریک ہیں. فَيُعْجِبُهُ تو اس کو اچھا لگتا، کس کو؟ اس سرپرست کو، مالوہا اس لڑکی کا مال بھی، وجمالوہا اور اس کا حسن و جمال بھی. فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا تو اس کا یہ ولی چاہتا ان یتزوجہا کہ خود اس لڑکی سے شادی کر لے، بغیر ان یقصد فی صداقہا بغیر اس کے کہ عدل و انصاف کرے اس لڑکی کے حق مہر کے معاملے میں. فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ تو اس لڑکی کو دے اتنا مال جتنا اس کو دے رہا ہو غیرہ اس کا غیر، اس ولی کا، اس سرپرست کا غیر، یعنی کہ اتنا حق مہر نہیں دیتا تھا جتنا حق مہر اسے مل سکتا تھا اگر اس سے نکاح کو اور کرے. فنہو تو انہیں روکا گیا، کنہیں؟ ان سرپرستوں کو. فنہو تو انہیں روک دیا گیا ان ینکحوہن کہ وہ ایسی لڑکیوں سے نکاح کریں، الا ان یقسطوا لہن ہاں یہ کہ وہ ان سے عدل و انصاف کریں. تو انہیں روک دیا گیا ان کے ساتھ نکاح کرنے سے، لیکن یہ کہ وہ ان سے عدل و انصاف کریں. وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ اور وہ ان کے معاملے میں پہنچیں اعلیٰ سنتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ حق مہر کے اعلیٰ درجے تک، حق مہر کے اعلیٰ ترین رواج تک، حق مہر کے اعلیٰ ترین طریقے تک. یعنی کہ اگر اس جیسی لڑکی کا حق مہر معاشرے میں 70,000 ہے تو 70,000 دیں تو نکاح کریں، 60,000 سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، 50,000 حق مہر دے کر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَأُمِرُوا اور انہیں حکم دیا گیا ان ينكحوا کہ وہ نکاح کر لیں ما طاب لهم من النساء ان عورتوں سے جو انہیں اچھی لگے، سواہن ان یتیم عورتوں بچیوں کے علاوہ. مجھے امید ہے کہ اب یہ ایت اور یہ روایت آپ دونوں اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. تو حق مہر یہ لڑکی کا حق ہے. ہمارے معاشرہ پاک و ہند کا بہت عجیب معاشرہ ہے. یہاں پہ لڑکی کو حق مہر دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جی شرعی حق مہر ہوگا. حالانکہ شریعت نے کوئی حق مہر نہیں بتایا. شریعت نے نہ حق مہر کی کوئی مقدار مقرر کی ہے زیادہ سے زیادہ کے اعتبار سے، نہ کم سے کم کے اعتبار سے. البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ شادی میں جتنا خرچہ کم کریں گے، نکاح میں جتنا خرچہ کم کریں گے اتنی برکت ہو. لیکن خود آپ جہیز لیں، گاڑیاں لیں، پلاٹ لیں اور بائک لیں، گھر کا سارا سامان لیں اور کمرے 2-3 بھر لیں اور حق مہر کی باری آئے تو جناب شریعت نے تو مقرر نہیں کیا. تو عجیب صورتحال ہے. ہمارے معاشرے میں لڑکی کا باپ مظلوم ہے. اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو ہدایت دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 پوری آیت کیسے ہے؟ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. تو یہ پورا جملہ ہے اس آیت کا. کیا معنی ہے اس کا؟ اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہیں موالیہ وارث، مما ترک الوالدان والاقربون اس مال کے وارث جسے چھوڑ کر جائیں والدین اور رشتہ دار. والدین فوت ہوں، رشتہ دار فوت ہوں تو اللہ نے والدین کے بھی وارث مقرر کر دیے، رشتہ داروں کے بھی وارث مقرر کر دیے. تو یہ مال ان میں تقسیم ہوگا جن کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. حدیث نمبر کون سی ہے؟ 214. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي روایت ہے اس آیت کے بارے میں کہ ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں. قال وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس. وارثہ یعنی کہ موالی لفظ جو آیت میں آیا اس کا معنی کیا ہے؟ وارثہ وارث. ہم نے ہر ایک کے موالی مقرر کر دیے ہیں، مطلب کیا؟ ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا آیت میں؟ والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ جن سے
तुम्हारे दाएं हाथ का मुआहदा हो चुका हो, वो लोग जिनसे तुम मुआहदा कर चुके हो। पहली आयत में अल्लाह, इस आयत के पहले हिस्से में अल्लाह ने बताया कि हमने हर एक के वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो लोग जिनसे तुम्हारा मुआहदा हुआ है, ये मुआहदे की हकीकत क्या है, ये सुन लेंगे तो आप इस जुमले का माना समझ सकेंगे। अरबों में ये भी एक रिवाज था कि किसी को दोस्त बना लिया और उससे कह दिया कि मेरी तुम्हारी पक्की दोस्ती, मैं मर गया तुम मेरे वारिस, तुम मर गया मैं तुम्हारा वारिस, मेरे ऊपर जुर्माना पड़ेगा तुम अदा करोगे, तुम्हारे ऊपर पड़ेगा मैं अदा करूंगा, मुझसे कोई लड़ेगा तुम मेरा साथ दोगे, तुमसे कोई लड़ेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ऐसे मुआहदे हुआ करते थे। और दूसरी जानब वो मुआहदे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने कायम किए, किन के माबैन? मुहाजिरीन और अंसार के माबैन। मुहाजिरीन और अंसार के माबैन क्या मुआहदा हुआ? मुहाजिर मक्का से आए तो माल लुटा कर आए, गरीब होकर मदीना पहुंचे, तो मदीना के जो लोग जिन्हें अंसारी कहा जाता था, उन्होंने उनकी मदद की। मदद के लिए आपने एक तरीकाकार तय किया, शानदार तरीका। एक मुहाजिर और एक अंसारी को आपस में भाई भाई बना दिया। अब अंसारी अपने मुहाजिर भाई की मदद कर रहा है, उसे रिहाइश दे रहा है, उसे अपने माल में शरीक कर रहा है, और ये एक दूसरे के वारिस भी करार पाए। अंसारी फौत होता तो वारिस कौन बन रहा है? मुहाजिर। तो इन उमूर की तरफ इशारा है इस आयत में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लदीना अक़दत ऐमानुकुम, और वो लोग जिनसे तुम्हारा अहद हो चुका। उसके बाद आयत में है फ़आतूहुम नसीबहुम, तो उनको उनका हिस्सा दो। क़ाला, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं इस जुमले की वजाहत करते हुए, इस दूसरे जुमले की वजाहत करते हुए, कि कानल मुहाजिरून लम्मा क़दिमुल मदीना, कि मुहाजिर जब मदीना आए तो यारिसुल मुहाजिरुल अंसारिया, तो मुहाजिर अंसारी का वारिस बनता दून ज़वी रहिमिही, उसके, किसके? अंसारी, अंसारी के रिश्तेदारों के अलावा। वारिस कौन बनता? मुहाजिर बनता। किसका? अंसारी का। क्यों जी? लिल उखुवती लती आखन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनहुम, उस भाईचारे की वजह से जो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके माबैन कायम किया था। फलम्मा नज़लत, तो जब ये आयत नाजिल हुई, वलिकुल्लिन जअलना मवाली, यानी कि इस आयत का जब ये जुमला नाजिल हुआ कि हमने हर एक के वारिस बना दिए हैं, तो नुसीखत, तो वो पहला जुमला जो है उसको मंसूख कर दिया गया। कौन सा? वल्लदीना अक़दत ऐमानुकुम, जिनसे तुम्हारे मुआहदे हो चुके हैं उनको उनका हिस्सा दो, जिनके उनको वारिस बनाओ। ये जुमला जो है इसको मंसूख कर दिया गया। सुम्मा क़ाला, फिर अल्लाह ताला ने ये कहा, क्या कहा? कि वल्लदीना अक़दत ऐमानुकुम, कि वो लोग जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है, फ़आतूहुम नसीबहुम, तो उनको उनका हिस्सा दो। अब ये चीज तो मंसूख हो गई, अब विरासत तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक और हिस्सा बाकी है जिससे आपका मुआहदा हुआ है, आप उसकी मदद करें खैर के कामों में, उसके खैर खा बन के रहें, ये उसका हिसाब भी बाकी है। तो फरमाया वल्लदीना अक़दत ऐमानुकुम, वो लोग जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है, इल्लन नसरा, तो उनकी विरासत तो मंसूख हो चुकी है, लेकिन अन नसरा, उनकी नुसरत करो, वर रिफादा, उनकी आनत करो, वन नसिया, और उनकी खैर खाई करो। वक़द ज़हबल मीरास, और विरासत चली गई, आप अपने दोस्त के वारिस बनेंगे, ये सिस्टम गया। वक़द ज़हबल मीरासु, और विरासत चली गई। वयूसा लहू, और उसके लिए वसीयत की जा सकती है, यानी कि जो आपका दोस्त है उसके लिए आप वसीयत कर सकते हैं, बाकायदा वारिस नहीं है, लेकिन अगर फौत होने से पहले आप कह जाते हैं कि मेरे माल का 1/3 या तिहाई से कम मेरे इस दोस्त को दिया जाए जिससे मेरा मुआहदा हुआ था, जो मेरा जिगरी यार है, तो इसके ऊपर अमल होगा, आज भी होगा। लेकिन वैसे अब वो वारिस नहीं रहा, लेकिन हर मैयत को, हर फौत होने वाले को यह हक है कि अपने टोटल माल में से 1/3 के बारे में ये कह सके कि उसको देना है, उसको देना है, वारसों को नहीं। वारसों का हक तो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। ये नहीं कहना कि बेटे को, मेरे बेटे को इतना दिया जाए,
نہیں, بیٹے کا حق تو اللہ نے مقرر کر دیا. جو وارث نہیں ہے, مثال کے طور پہ دادا, جب باپ زندہ ہے دادا وارث نہیں ہے, اس کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. جب آپ کا اپنا بیٹا زندہ ہے تو اب آپ کا پوتا آپ کا وارث نہیں بنے گا, تو پوتے کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں, دوستوں کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں, کسی مسجد کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مال کا اتنا حصہ فلاں مسجد میں دے دیا جائے. تو فرمایا وقت ذهب المیراث, وراثت ختم ہو گئی, ویوصى له, اور اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جس سے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے, جو دوست ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتوں نے فوت کیا, جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں, ظالمی انفسہم, اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اس آیت کا بھی مفہوم پہلے ہی بتا دوں میں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرنے لگے ہیں ان لوگوں کا جو مکہ میں رہتے تھے اور انہیں حکم تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد مدینہ ہجرت کر جائیں, مکہ چھوڑ دیں, لیکن وہ لوگ ان میں سے کئی ہجرت نہ کر سکے, تو اللہ نے ان کو یہاں پہ ظالم قرار دیا ہے اور کہا کہ جب موت آتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تمہاری حالت کیا تھی, یعنی کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو آگے سے بہانہ کرتے ہیں جی ہم کمزور تھے, ہمیں ہجرت کرنے نہیں دی گئی. تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی, جدھر بھی تم نکل جاتے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, یعنی کہ جن پہ ہجرت واجب ہو جائے پھر بھی ہجرت نہ کریں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ہاں اگر کسی کو ہجرت نہیں کرنے دی جا رہی تو اس کا معاملہ الگ ہے. اور یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ آج ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کافر ممالک میں رہتے ہیں, اگر وہ کسی ایسے کافر ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ دین پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے, دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے, تو ان پہ واجب ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں, کسی اسلامی ملک میں منتقل ہو جائیں. اگر کوئی اسلامی ملک ان کو جگہ دینے کے لیے تیار ہو تو کتنی شرطیں ہو گئیں؟ نمبر 1 کہ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کے لیے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ اور ایسا ملک ہے جو انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے, جگہ دینے کے لیے تیار ہے, تو پھر ہجرت کرنا واجب ہے. اور دوسرا مسئلہ ہمارے ان بھائیوں کا جو یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں اور اسلامی ممالک سے وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو بھی اپنی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر وہاں پہ رہتے ہوئے ان کے دین کو, ان کے بچوں کے دین کو, ان کے پوتوں کے دین کو خطرہ ہے, خطرہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان سے, اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, کافر ہو جائے گا, تو ان کو بھی وہاں سے کسی اسلامی ملک میں منتقل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر ان ممالک میں, غیر مسلم ممالک میں کوئی تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ, بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ظلم سے مراد کیا ہے؟ ہجرت نہ کرنا. قالوا, فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم, تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض, وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بڑے کمزور تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے؟ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. حدیث نمبر 215 خا, اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عباس, روایت کس سے ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے, ان ناس من المسلمین, کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ, کانوا مع المشرکین, وہ ہوتے تھے مشرکین کے ساتھ, ان کے ساتھ رہتے تھے, ان کے علاقے میں رہتے تھے. یکثرون سواد المشرکین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشرکین کی جماعت میں کثرت کا, اضافے کا سبب بنتے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں.
یعنی کہ جب جہاد ہوتا، لڑائی ہوتی، تو یہ لوگ کافروں کے لشکر میں کھڑے ہوتے مسلمان لیکن کھڑے ادھر ہوتے. اب کافر جہاں نظر آنے تھے 200 وہاں نظر آتے 250، 50 مسلمان ہوتے. تو مسلمانوں کے اوپر رو پڑ جاتا کہ کتنا بڑا لشکر ہے. تو ان کے کافروں کی صف میں ہونے کا مسلمانوں کو نقصان ہوتا. دوسری جانب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ مسلمان ادھر سے تیر مارتے، ان میں سے کسی کو لگ جاتا، تلوار چلاتے کسی مسلمان کو لگ جاتی. تو یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے. تو فرمایا یکسرون، یہ کثرت کا سبب بن رہے تھے، اضافے کا سبب بن رہے تھے سواد المشرکین، مشرکین کی جماعت میں، مشرکین کی جماعت کو یہ اس میں اضافہ کر رہے تھے. کب؟ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یاتی سہم، تیر آتا، فیرما بہ، تو اس کے ساتھ نشانہ لگایا جاتا، فیصیب احدہم، تو وہ تیر آ کر لگتا ان میں سے کسی ایک کو، مسلمان کو، فیقتلہ، تو وہ اس کو قتل کر دیتا. کون؟ وہ تیر. اور یہ مسلمان کون سا ہے؟ جو کافروں کے گروپ میں کھڑا ہوا ہے. او یضرب، یا اسے تلوار ماری جاتی، فیقتل، تو وہ قتل ہو جاتا. فانزل اللہ، تو اللہ نے تب یہ آیت نازل کی کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کریں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں، تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا کیا حال تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے. فرشتے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس حدیث سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کی اس فوج کا حصہ بنے جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ، قولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور حدیث نمبر کتنی ہے؟ 216. قاف. اسے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عمر بن خطاب، جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے، ان رجل من الیہودی، کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے، قال لہو، ان سے کہا، کن سے؟ جناب عمر فاروق سے، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، ایک آیت تمہاری کتاب میں ہے جس سے تم لوگ پڑھتے ہو، جس کی تم تلاوت کرتے ہو. لو علینا معاشر الیہودی نزلت، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی کہ یہودیوں کی جماعت پہ نازل ہوتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہم اس دن کو بطور عید مناتے. اس سے پتا چلا کہ مسلمان اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو بطور عید نہیں منا رہے تھے. اسی لیے یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم بطور عید مناتے. معاشر الیہود، یہودیوں کی جماعت، یعنی کہ لو علینا، اگر ہمارے اوپر یعنی کہ یہودیوں کی جماعت پہ نظرت یہ آیت نازل ہوتی تو لاتخذنا، یقیناً ہم بنا لیتے، ذالک الیوم، اس دن کو، عیدن، عید. قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب عمر فاروق نے. ایو آیتن، کون سی آیت؟ کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ قال، تو اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں نے تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یعنی کہ یہ آیت خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے. اب یہودی کی سوچ یہ ہے کہ اس آیت کی وجہ سے جشن منانا چاہیے ہر سال.
جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو بطور تہوار منانا چاہیے. قال عمر, جناب عمر فاروق کہنے لگے قد عرفنا ذلك اليوم, یقیناً ہمیں وہ دن معلوم ہے, ہم اس دن کو پہچانتے ہیں, ہم نے اس دن کو پہچانا. والمکان الذی نزلت فی علی النبی, اور ہم نے اس مقام کو, اس جگہ کو بھی پہچانا جس جگہ میں یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. وہو قائم بعرفہ, جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے میدان عرفہ میں, یوم جمعۃ, جمعہ کے دن. جناب عمر فاروق کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے جب یہ آیت نازل ہوئی, اور وہ جگہ بھی معلوم ہے. تو وہ دن کیا تھا؟ جمعہ کا دن, یوم عرفات. تو جناب عمر فاروق نے یہودی کو کیا پیغام دیا؟ علماء کرام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جناب عمر فاروق یہودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تو ہمارے لیے ویسے بھی عید کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی کہ سالانہ عیدیں تو دو ہیں, لیکن ہفتہ وار عید جمعہ کا دن بھی عید کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ دن ہمارے لیے پہلے عید کی طرح ہے. اور دوسرے نمبر پہ جناب عمر فاروق نے پیغام یہ دے دیا کہ دن بھی معلوم, جگہ بھی معلوم, لیکن باقاعدہ طور پہ اس عید کی مناسبت سے ہم اس دن کو بطور عید منائیں, ایسا ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہودی تو مسلمانوں کو جوش دلا رہا ہے. تو گویا کہ عمر فاروق کی طرف سے پیغام ہے کہ کسی دن کو عید مقرر کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر اس کو بطور عید, بطور جشن منانا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات دے کر جاتے. تو اس سے پتا چلا کہ اپنی طرف سے کوئی عید منانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان تیسری عید اسلام میں داخل کر چکے ہیں, اور اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے. آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید, بطور جشن, بطور تہوار مناتے ہیں. نبی علیہ السلام سے محبت واجب ہے, آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں, لیکن آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا یہ اگر دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول بتا کر جاتے, صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے, انہوں نے ایسا نہیں کیا, تو ہمارا یہ عمل درست نہیں ہے. عیدیں اسلام میں سالانہ طور پہ دو ہی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. تو دیکھیے کہ جناب عمر فاروق یہودی کی اس گفتگو سے متاثر نہیں ہوئے. میرے جیسا کوئی ہوتا تو شاید متاثر ہو جاتا اور دوسروں سے کہتا واہ جی واہ کیا بات ہے, ہم اپنے قرآن کو اتنا نہیں سمجھ سکے جتنا یہودیوں نے سمجھ لیا ہے, اور آئندہ ہم اس دن کو بطور عید منائیں گے. نہیں نہیں نہیں, شیطان کی باتوں میں آ کر, یہودیوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کرنا. آج کئی مسلمان خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے, ہمارا تو ساتھ دیتے ہیں. انگلینڈ میں گورے بھی ہمارے عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں, اور انڈیا کے مسلمان کہتے ہیں سکھ اور ہندو بھی ہمارے عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں, تو ان سے تو وہ بہتر ہو گئے. نہیں 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 نہیں, غیر مسلموں کے ایسے افکار اور نظریات سے متاثر نہیں ہونا, دھیان سے خبردار رہنا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 59 قوله تعالی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو, اور اسی کے پاس ہیں, کس کے پاس؟ اللہ کے پاس, اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو, غیب کی ان چابیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کا لفظ آیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا, لا الہ الا اللہ,
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ غیب کی ان چابیوں کو اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ انبیاء کرام عالم الغیب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں صحابی عالم الغیب تھے، فلاں بزرگ عالم الغیب تھے، اور یہ سب الفاظ جو بظاہر عقیدت پہ مبنی ہیں یہ کفر و شرک ہیں، کیونکہ جب قرآن کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، ہم کہیں نہیں ہے، تو یہ تو قرآن کے ساتھ کفر ہو گیا۔ حدیث نمبر 217 خا، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ 5 چابیاں غیب کی؟ نمبر 1، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کہ قیامت کب آئے گی یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ لوگ وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا تھا جس سے سوال کر رہے ہو اس کے پاس تم سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، جیسا کہ اس بارے میں علم تمہارے پاس نہیں ہے، ایسے ہی یہ علم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ یہ دیکھیے عندہ پہلے آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان اللہ علم الساعہ عندہ، عندہ پہلے آ گیا، معنی کیا پیدا ہو گیا؟ اسی کے پاس ہے، ان کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے۔ وہی بارش کو نازل کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ بارش کب آئے گی، کہاں پہ برسے گی، کتنی مقدار میں برسے گی، یہ ساری معلومات اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کل تو یہ معلومات پہلے مل جاتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ محکمہ موسمیات وہ پہلے سے پیشین گوئی جاری کرتا ہے کہ کل بارش ہونے کا امکان ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ امکان ہے، پکا علم نہیں، یقینی خبر نہیں۔ اور ان کا امکان کئی دفعہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور پھر باقاعدہ کب بارش شروع ہوگی ان کو نہیں پتا، کتنی ہوگی ان کو نہیں پتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسرے نمبر پہ غیب کی چابی، اللہ ہی جانتا ہے ما فی الارحام، جو ماں کے پیٹ میں ہے، جو بچہ دانی میں ہے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ہی معلوم ہو رہا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلومات کب ملتی ہیں؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کا ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے 5 مہینے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، مکمل بچہ ہے یا معذور بچہ ہے، سر کے بغیر بچہ ہے یا سر کے ساتھ ہے، ٹانگوں کے ساتھ ہے ٹانگوں کے بغیر ہے، کس رنگ کا ہے، اس کے نصیب کیا ہوں گے، اس کا قد کتنا ہوگا کل کو، رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، جنت میں جانے والا ہوگا کہ جہنم میں جانے والا ہوگا، یہ سب معلومات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور الٹرا ساؤنڈ کی معلومات 5 مہینے کے بعد، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، وہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے جو عام طور پہ ٹھیک نکلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، چوتھے نمبر پہ غیب کی چابی، کوئی انسان نہیں جانتا
کہ ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ آفس جائے گا یا نہیں جائے گا، اسکول جائے گا یا نہیں جائے گا، مزدوری کرنے کے لیے جائے گا یا نہیں جائے گا، کچھ پتہ نہیں. کل صبح اٹھ سکے گا یا صبح سے پہلے فوت ہو چکا ہوگا، کچھ پتہ نہیں. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا سکے گا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں. کل ہاسپٹل پہنچے گا یا اپنے آفس میں ہوگا، کچھ پتہ نہیں. کل کیا کرے گا، خیر کے کام کرے گا کہ شر کے کام، نیکی کے کام کے گناہ کے کام. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں فوت ہوگا، اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں، یا جہاد ویسے ہی لے کر غائب ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں گیا یہ مسافر، کہاں گئی ان کی لاشیں. پھر پانی کے اندر فوت ہوگا کہ خشکی میں فوت ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقینا اللہ تعالی کمال علم والا ہے، نہایت باخبر ہے. تو یہ 5 غیب کی چابیاں ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اللہ کا اعلان صاف صاف ہے. اس کے باوجود پاک و ہند میں بہت سے لوگوں کا یہ اعلان ہے کہ ہمارے نبی بھی عالم الغیب ہیں اور ہمارے اولیاء بھی عالم الغیب ہیں. اور پھر جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ کفر و شرک پہ مبنی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تم ہمیں کافر کہہ رہے ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نام لے کر تمہیں کافر نہیں کہتے، ہم عام بات کرتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب ہیں اور یا عالم الغیب ہیں، اس کا عقیدہ قرآن کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کو چند غیبی باتیں بتائی گئیں. عالم الغیب جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہو، وہ ایک اللہ ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کو چند غیبی باتیں بتائی گئیں، اور جو غیبی باتیں بتائی گئیں وہ محدود ہیں، چند ایک ہیں. اور جو غیبی باتیں انہیں نہیں بتائی گئیں وہ بے شمار لا تعداد ہیں. اور نبیوں کا کل علم اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں خلط ملط کر دے شیعان، مختلف گروہوں کی شکل میں. اس آیت کا مطلب کیا ہے آگے چل کے معلوم ہوگا. بہرحال یہ سورہ نام کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 65 218 حدیث کا نمبر. اسے روایت کرنے والے کون؟ امام بخاری. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جابر سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعوذ بوجهک. اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی قل هو القادر، کیا معنی ہے اس کا؟ قل آپ کہہ دیں، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں، هو القادر وہی قادر ہے. کون؟ اللہ. اللہ ہی قادر ہے علی ان یبعث علیکم، اس بات پہ کہ وہ تمہارے اوپر بھیجے عذاباً کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے. اوپر سے عذاب کیا آ سکتا ہے؟ آسمانی بجلی، بارش کثرت سے نازل ہو، اولے، آندھی. جب یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ یہ عذاب اوپر سے نازل نہ کرنا ہمارے اوپر، اس عذاب سے بچنے کے لیے میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں جانا ہے؟ اللہ کی پناہ میں جانا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ کر میں کسی پیر کی پناہ لے لوں گا، کسی ولی کی پناہ لے لوں گا، کسی نبی کی پناہ لے لوں گا، تو اس کا عقیدہ غلط ہے. ففروا الی اللہ، اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی پناہ دے گا. اللہ کو منا لیں. قال، اس کے بعد کیا کہا اس ایت میں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں او من تحت ارجلکم. ایت کے پہلے حصے میں کیا تھا کہ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے
اس کے بعد او من تحت ارجلکم، یا تمہارے اوپر عذاب بھیجے تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ وہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ زمین میں دنسنا۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سن کر کہا اعوذ بوجہک، اے اللہ اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کے اوپر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، نیچے سے آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے بھی میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ تعالیٰ فرمایا یا وہ تمہیں خلط ملط کر دے، شیعاً مختلف گروہ بنا کر، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ ان کے تیسری شکل اللہ کے عذاب کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کئی گروہ بنا دے، تمہیں کئی گروہوں میں تقسیم کر دے، اور تم آپس میں لڑنے لگو، اور تمہارے آپس میں اختلافات ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کہ یہ بھی شکل ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آخری الفاظ سن کر کہا ھذا اہون، کہ یہ ہلکا ہے، او ھذا ایسر، یا یہ آسان ہے۔ ان کے پہلے دو عذاب جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، آخری بھی خطرناک ہے لیکن ان کے مقابلے میں آسان ہے۔ آپس میں لڑائیاں ہوں، آپس میں اختلافات ہوں، یہ اللہ کی طرف سے اوپر سے آنے والے عذاب کے مقابلے میں ہلکا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں دنسا دے تو کیا کر لیں گے؟ بچنے کی کوئی شکل ہے؟ کوئی شکل نہیں ہے، لیکن آپس کے خلافات ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں، اگر رہیں بھی تو اتنا سخت عذاب نہیں ہے جتنا سخت عذاب یہ ہے جو اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں، کرونا آئے، کینسر کی بیماری لگ جائے، تو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، سجدے میں پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، تہجد میں دعائیں کرنی ہیں، اللہ کو پکارنا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو بڑا پکار لیا، 5 سال سے دعائیں کر رہے ہیں، 10 سال سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب ہمارا سوال ہے اب کیا کریں گے پھر آپ؟ کیا کسی قبر پہ جا کے قبر والے کو پکار کے شرک کریں گے، رب کو ناراض کریں گے؟ نہیں، اللہ ہی کو پکارنا ہے، چاہے 10 سال لگ جائیں، چاہے 15 سال لگ جائیں، آپ کی یہ دعائیں ضائع نہیں ہوں گی، یہ اللہ کے پاس ذخیرہ ہو رہی ہیں۔ اور آپ اس مصیبت پہ جو صبر کر رہے ہیں، گناہ چڑھ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، یہ کینسر کی بیماری 5 سال رہے گی، آپ قبر میں پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ گناہوں سے پاک صاف ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ پریشانی اسی لیے نازل کی ہو کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہوں، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، جادو ہو گیا آپ پہ، جن آپ کی بچی کے جسم میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، شرک نہیں کرنا، عاملوں نجومیوں کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا جو قرآن کے علاوہ علاج کرتے ہیں، عجیب و غریب منتر پڑھتے ہیں۔ اپنی توحید کو ضائع نہیں ہونے دینا، توحید آپ کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 سورہ انعام ہی کی، قولہ تعالی وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آیت آگے آ رہی ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 219۔ قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ سے روایت ہے۔ کون سے عبداللہ؟ عبداللہ بن مسعود۔ قال، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و سکون ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب غور کیجئے گا اس آیت کے اوپر، ہدایت یافتہ کن کو اللہ نے قرار دیا؟ کن کے لیے اللہ نے امن و سکون ثابت کیا؟ کن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے لیے امن و سکون ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا۔ ظلم سے مراد کیا؟ گناہ۔
انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب یہ ایت سن کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد ایمان میں کسی ظلم کو خلط نہ ہونے دے، اور ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے پاک صاف ہو؟ سب نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوا ہے، تو کیا بنے گا ہمارا؟ شقہ ذالکا، یہ چیز شاق گزری، گراں گزری، باری گزری، علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ۔ وقالوا، اور کہنے لگے، اینا، ہم میں سے کون ہے، لم یظلم نفسہ، جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہوا، جس نے گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس کما تظنون، معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے تم گمان کرتے ہو، لیسا، نہیں ہے، کما تظنون، جیسے تم سوچ رہے ہو، جیسے تم گمان کر رہے ہو، انما ہوا کما قال لقمان لابنی، سوائے اس کے نہیں، یہ وہ ہے جیسے کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے۔ میں ترجمہ کرنے سے پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد خاص ظلم ہے، بڑا ظلم۔ وہ کون سا؟ شرک۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آپ دیکھیے، ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا، صحابہ کرام عربی کے ماہر تھے یا نہیں تھے؟ عربی کے ماہر تھے، عربی کے امام تھے، لیکن ایت کا مفہوم صحیح سمجھ نہ سکے، اسی لیے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی، آپ نے ان کی رہنمائی کی، تب جا کر ان کا اشکال ختم ہوا۔ آپ نے وعدے کیا ظلم سے مراد یہاں پہ ہر ظلم نہیں ہے، ظلم سے مراد بڑا ظلم ہے، شرک۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ جو آپ کی صحیح احادیث سے مدد نہیں لے گا، وہ قرآن سمجھنے میں ناکام ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اور آج منکرین حدیث کیا کہتے ہیں کہ عربی زبان کافی ہے، ہمارے پاس عربی کی ڈکشنریاں ہیں، ہم عربی کے ذریعے قرآن سمجھ لیں گے، احادیث کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی نمائندگی کرنے والے کون ہیں؟ ان کی نمائندگی کرنے والوں میں ایک نام ہے کس کا؟ جاوید غامدی کا، جاوید غامدی کے استاد امین احسن اصلاحی کا، اور ان کے اوپر چلے جائیں حمید الدین فراہی۔ یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو کئی ایک احادیث کے منکر ہیں، سر سید احمد خان بھی انہی میں شامل ہیں۔ تو یہ لوگ، اور یہ ان لوگوں کا میں نے نام لیا ہے جن کا تفسیر میں ایک نام ہے، ورنہ منکرین حدیث تو کئی ایک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو احادیث کو اہمیت نہیں دیتے، احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ حدیث لے لیتے ہیں جو ان کی عقل پہ پوری اترے۔ معیار کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے؟ ان کی اپنی عقل۔ عقل کس کی؟ جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں میری عقل، امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں میری عقل، فراہی کہتے ہیں میری عقل۔ بھئی عقل معیار ہے، کس کی عقل؟ صحابہ کرام کی عقل نے تو ان حدیث کو قبول کیا۔ نبی علیہ السلام کی عقل جو سب سے کامل عقل ہے، ان کی طرف سے یہ حدیث ہیں جو قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جیسے طالب علموں کی عقل بھی ان حدیث کو قبول کرتی ہے۔ اب آپ کی عقل قبول نہیں کرتی تو اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ کی عقل کا قصور ہے۔ تو عقل معیار نہیں ہے۔ عقل کو شریعت کے تابع کریں، عقل کو احادیث کے تابع کریں، عقل کو احادیث کے پیچھے لگائیں، عقل کو احادیث کا امام اور پیشوا نہ بنائیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام عربی زبان کے ماہر، امام، ماسٹر، اور اس ایت کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کیا، حدیث کی طرف رجوع کیا، تب جا کر اس کو سمجھے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس کما تظنون، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہے ہو، تم گمان کر رہے ہو۔ انما ہوا،
سوائے اس کے نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے لقمان نے کہا تھا لابنہ اپنے بیٹے سے یا بنیا اے میرے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا کسی بھی چیز کو ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پہ جو آیت آئی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم تو یہاں پہ تنوین تنکیر کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے تعظیم کے لیے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو شرک سے بچ جائے وہ ہدایت یافتہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ شرک سے محفوظ رہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کی بہتر تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے کی ہے. اور قرآن کی تفسیر کے یہی طریقے ہوتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں یا قرآن کی تفسیر احادیث سے کریں یا پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام وغیرہ کے اقوال سے کریں اور پھر صحابہ قرآن کی تفسیر عربی لغت سے کریں. اس کے بعد سورۃ الانفال. اب سورہ انفال میں ہم پہنچ گئے. قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے جب کہ آپ ان میں موجود ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 33 اس آیت کا صحیح مفہوم آگے چل کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. حدیث نمبر کون سی ہے 220 آف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا. انس بن مالک جناب انس بن مالک سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں قال ابو جہل کہ ابو جہل نے کہا اللہم اے اللہ. ابو جہل کس کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. کیا پتا چلا کہ ابو جہل بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا پھر مشرک کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ لات کو بھی مانتا تھا اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ لات اصل نہیں اصل اللہ ہے لیکن لات وہ بزرگ ہے جو ہمارے سامنے نیکیاں کرتا تھا حاجیوں کو پانی پلاتا تھا. فوت ہو گیا تو اس کے نام کی یادگار قائم کر لی گئی اس کے نام کا ایک بت بنا لیا گیا. تو اب جب وہ بت کی عبادت کرتے تھے تو ان کو بھی معلوم تھا کہ بت تو بے جان چیز ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یادگار ہے کسی بزرگ کی اصل پیچھے بزرگ ہے. جیسے آج کے کئی مسلمان قبروں پہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں قبریں مشکل کشا نہیں ہیں ان کو نہ پکارو. وہ کیا کہتے ہیں ہم قبر کو نہیں پکار رہے قبر کے اندر جو بزرگ ہیں ہم ان کو پکار رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اللہ کے ہاں شفاعت کریں. تو قرآن کریم پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں والذین اتخذوا من دونی اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ رکھے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو انہیں کیوں پکارتے ہو کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو مکہ کے مشرکین کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اصل اللہ ہے یہ بزرگ اللہ کے قریب کرتے ہیں. ابو جہل دیکھ لیجئے یہاں پہ اللہ کو پکار رہا ہے پھر بھی مشرک ہے. آج کے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں تم ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو تو دیکھ لیجئے ذرا یہاں پہ ابو جہل کہہ رہے اللہم اے اللہ ان کا ھذا هو الحق من عندک اگر یہ دین الحق کا برحق ہے من عندک تیری طرف سے اگر یہی دین برحق ہے تیری طرف سے فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہم پہ آسمانوں سے بارش برسا ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر کی بارش برسا ابھی اتنا بعذاب علیم یا ہم پہ دردناک عذاب لے کر آ. ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اگر یہ دین جو محمد لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن جو محمد لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی حق ہے تیری طرف سے تو پھر ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا ابھی اتنا بعذاب علیم یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے کر آ. فنزلت یعنی کہ ابو جہل ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ دین جھوٹا ہے
सच्चा नहीं है। फनाज़लत, तो ये आयत नाज़िल हुई, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, नहीं है अल्लाह ताला इनको अजाब देने वाला, नहीं है अल्लाह के इनको अजाब दे जबकि आप इनमें मौजूद हैं। नबी जब तक अपनी कौम में मौजूद हो तब तक अल्लाह ताला उस कौम पे अजाब नहीं भेजती। आप देख लें नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान कब आया, अजाब कब आया? जब नूह अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को कश्ती में बिठाकर वहां से निकल गए, तब अल्लाह का अजाब आया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब कब आया? जब वो भी अपने मोमिनों को लेकर चल पड़े। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला इनको अजाब देने वाला नहीं है जबकि आप इनमें मौजूद हों। अबू जाल क्या कह रहा था? अगर ये दीन सच्चा है तो अल्लाह हमारे ऊपर दर्दनाक अजाब भेज दे या पत्थरों की बारिश बरसा। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला इनको अजाब देने वाला नहीं है जबकि आप इनमें मौजूद हों। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम यस्तग़फिरून, और अल्लाह ताला इनको अजाब देने वाला नहीं है जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हों, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांग रहे हों। इसका क्या मतलब है? अच्छा, अजाब आने में अब कितनी चीजें रुकावट है, कितनी वो चीजें हैं जिनकी वजह से अजाब नहीं आएगा। एक, नबी का वजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पे ऐसे लोगों का वजूद जो अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हों, इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, तौबा कर रहे हों। तो मक्का वालों पे अजाब क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि अल्लाह के रसूल मौजूद थे। और जब अल्लाह के रसूल चले आए तो फिर कौन मौजूद थे? इस्तिग़फ़ार करने वाले, तौबा करने वाले। वो कौन थे? मुसलमान। कई कमजोर मुसलमान जो मक्का में मौजूद थे, उनको मक्का वालों ने हिजरत नहीं करने दी, लेकिन वो मक्का में बैठ के तौबा इस्तिग़फ़ार तो करते थे, अल्लाह से माफियां तो मांगते थे। जब वो मक्का में मौजूद हैं तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। इससे ये पता चला कि आप किस महल्ले में रहें, आप किस शहर में रहें, जहां अल्लाह अल्लाह करने वाले हों, तौहीद वाले हों, इस्तिग़फ़ार करने वाले हों, ताकि आप अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहें। और दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, यानी कि जबकि इनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो फिलहाल काफिर हैं, लेकिन अल्लाह को पता है कि उन्होंने बाद में मुसलमान हो जाना है, तो अल्लाह ने उनको भी मुसलमान करना है। अल्लाह कैसे अज़ाब भेजे? वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इन्हें क्या है कि अल्लाह इनको अजाब ना दे जबकि ये मस्जिद हराम से रोकते हैं। अब इस आयत में अल्लाह ने बताया कि ये अजाब के हकदार हैं, अल्लाह अजाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल इनमें मौजूद हैं। अल्लाह अजाब नहीं देगा क्योंकि इनमें तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले मौजूद हैं, लेकिन बता दिया कि ये अजाब के हकदार बन चुके हैं इस वजह से कि ये लोगों को मस्जिद हराम में आने से रोकते हैं, जैसा कि हुदैबिया वाले साल मुसलमानों को उम्रा करने से इन्होंने रोका। और यहाँ पे अजाब से कौन सा अजाब मुराद है कि इन्हें क्या है कि अल्लाह इनको अजाब ना दे? इससे मुराद वो अजाब है जो हल्का अजाब हो, और हल्का अजाब आता रहा है। कभी कहसाली का अजाब आया मक्का वालों के ऊपर, कभी बदर की लड़ाई में 70 कत्ल हुए, 70 कैदी बने, तो ये भी अजाब था। लेकिन अजाब आम जिससे पूरी कौम खत्म हो जाए, वो फरमाया वो इनको पर नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी मौजूद हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन आखिरी आयत में अल्लाह ने ये बता दिया कि ये अजाब के हकदार बन चुके हैं। मस्जिद हराम से लोगों को रोकना ये इतना बड़ा जुर्म है कि ये अजाब के हकदार बन चुके हैं। उसके बाद क़ौलुहु तआला इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून, आयत नंबर कौन सी है? 65, 65। अगर तुम में से 20 हों साबिरून, डट जाने वाले, सब्र करने वाले, तो फिर क्या होगा? वो आगे आ रहा है, हदीस के दौरान आयत आएगी तब वजाहत कर दूंगा। हदीस नंबर कौन सी है? 221 खा। इसको रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, क़ाल, वो कहते हैं, लम्मा नज़लत, जब ये आयत नाज़िल हुई कि इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू 200, अगर तुम में से 20 हों, कैसे 20? साबिरून, डट जाने वाले मैदान में,
میدان جہاد میں، لڑائی کے میدان میں ڈٹ جانے والے تم میں سے 20 ہوں تو یغلبو، اللہ کہہ رہے ہیں یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، 200 کافروں پہ۔ تو ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی شق ذالکا، یہ آیت گراں گزری، شاک گزری، باری گزری، کن پہ؟ مسلمانوں پہ۔ کیوں جی؟ کیوں باری گزری؟ اس میں مشکل چیز کیا تھی اس میں؟ اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ 20 مسلمان ہیں اور مقابلے میں 200 کافر ہیں تو 20 مسلمانوں کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہاں اگر مسلمان 19 ہوں، کافر کتنے ہوں؟ 200، پھر بھاگنے کی گنجائش ہے۔ گویا کہ ایک کے مقابلے میں 10 مسلمان ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ایک مسلمان ہے اور مقابلے میں 10 کافر ہیں، مسلمان کو مقابلہ کرنا ہوگا، میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ ایک مسلمان ہے، 9 کافر ہیں، مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں اگر کسی جگہ پہ کافر 11 ہوں، 12 ہوں، مسلمان ایک ہو، تو اس کو میدان چھوڑ کر جانے کی اجازت ہے۔ یہ شروع میں حکم تھا۔ تو شک کا ذالک المسلمین، تو یہ مسلمانوں پہ بڑا شاک گزرا۔ حین فرض علیہم، جب ان پہ یہ فرض کیا گیا، اللہ یفر واحد من عشرہ، کہ ایک 10 کے مقابلے میں نہ بھاگے، میدان چھوڑ کر نہ جائے۔ فجاء تخفیف، تو پھر کیا آئی؟ تخفیف آئی، نرمی آئی۔ فقالت، اللہ نے کہا اس آیت میں جو اس آیت کے بعد ہے، کیا کہا اللہ نے؟ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے نرمی کر دی ہے، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے۔ وعلما، اور اللہ کو یقین ہو گیا، اللہ نے جان لیا ہے، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کیا ہے؟ کمزوری ہے، تم استطاعت نہیں رکھتے کہ تم میں سے ایک 10 کا مقابلہ کرے۔ تو پھر اب کیا حکم ہوا؟ فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اگر تم میں سے 100 ہوں، 100 صابرہ، صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، تو یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے کتنے پہ؟ 200 پہ۔ تو اب کیا ہوا؟ اب گویا کہ یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو مسلمان کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں اگر ایک مسلمان ہو، 3 کافر ہوں، تب مسلمان کو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پہلے تھا ایک کے مقابلے میں 10، اب ایک کے مقابلے میں 2، نرمی تو ہوئی۔ قال، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فلما خفف اللہ عنہم من العدہ، جب اللہ نے ان سے ہلکا کر دیا، کس کو؟ تعداد کو۔ جب اللہ نے ان کی تعداد میں تخفیف کر دی تو ناقص من الصبر، اللہ نے صبر کو کم کر دیا، بقدر ما خفف عنہم، اس تخفیف کی مقدار کے برابر جو تخفیف ان سے کی گئی۔ یعنی کہ جب اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کا مقابلہ کرے، تو تب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے دل میں حوصلہ زیادہ تھا، صبر کی توفیق زیادہ تھی، اور جب یہ نرمی آئی تو مسلمانوں کے دلوں میں جو صبر ہے اس میں بھی کمی ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ مسلمان لڑتا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کو طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اصل بات یہ کہ مسلمان اللہ کو راضی کر لیں۔ جب تک شرک کرتے رہیں گے، قبروں کی پوجا کرتے رہیں گے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں کریں گے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، اللہ ناراض رہے گا، تب تک ذلیل و رسوا رہیں گے، اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی۔ یہ آخری جملہ قابل غور ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فلما خفف اللہ عنہم العدہ، جب اللہ نے ان سے تعداد میں کمی کر دی تو ناقص من الصبر، تو اللہ نے صبر میں بھی کمی کر دی، بقدر ما خفف عنہم، اس تخفیف کی مقدار کے برابر جو تخفیف ان سے کی گئی۔ اس کے بعد سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ براءہ۔ سورہ توبہ کے 2 نام ہیں، سورہ توبہ اور براءہ۔ اس کے بعد حدیث نمبر کون سی ہے؟ 222 قاف۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا بھی، امام مسلم کا بھی۔ عن سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس سورة التوبہ،
قال التوبہ ہی الفاضحہ. سعید بن جبیر سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں قلت میں نے کہا کس سے؟ ابن عباس عبداللہ ابن عباس سے کہ سورۃ التوبہ قال عبداللہ ابن عباس کہیں گے التوبہ کیونکہ سورہ توبہ کو توبہ کہہ رہے ہو ہی الفاضحہ یہ سورت تو رسوا کرنے والی ہے یعنی کہ اس نے تو رسوا کر کے رکھ دیا کن کو؟ منافقین کو. تم کہہ رہے ہو کہ سورہ توبہ ما زالت تنزل ومنہم مسلسل یہ الفاظ نازل ہوتے رہے اس صورت میں کیا کہ ومنہم حتی ظنوا یہاں تک انہوں نے گمان کیا انہا لن تبقی احدا منہم کہ یہ ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑے گی الا ذکر فیہا مگر اس کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہوگا. کنہوں نے گمان کیا؟ منافقین نے. یعنی کہ اس صورت میں یہ الفاظ آتے ہیں ومنہم ان میں سے کئی ایسے ہیں. کن میں سے؟ منافقین میں سے. مثال کے طور پہ ومنہم الذین یؤذون النبی کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو کان ہیں یعنی کہ آپ کان کے کچے ہیں ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. اور کبھی اللہ نے اس میں نازل کیا ومنہم دیکھیں پہلا لفظ کیا ہے ومنہم من یلمزک فی الصدقات ان میں سے کئی وہ ہیں جو تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو صدقہ خیرات کے معاملے میں. کیا تانا دیتے ہیں؟ اگر کوئی یعنی کہ تبوک کی لڑائی کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی اگر کوئی زیادہ چندہ لے کر آتا کہتے دیکھو ریاکاری کر رہا ہے. اگر کوئی مزدور قسم کا صحابی ہوتا محنت کر کے تھوڑے سے پیسے کماتا اللہ کے رسول کے سامنے وہ لے کر آتا صدقہ خیرات کہتے دیکھو یہ پاؤ لے آیا آدھا کلو لے آیا کھجوریں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس کی آدھا کلو کھجوروں کی. یہ ان کی بےزتی کرتے ہیں مسلمانوں کی. اور تو اس انداز سے کئی آتے ہیں ومنہم وقت کی کمی کی وجہ سے میں مزید مثالیں نہیں دے پاؤں گا. تو بہرحال عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اس صورت نے تو منافقوں کو رسوا کر دیا ہے ان کو ننگا کر دیا ہے. تم کہہ لو کہ توبہ تو کہا ہی الفاظ یہ تو رسوا کرنے والی ہے. ما زالت تنزل مسلسل یہ الفاظ نازل ہوتے رہے ومنہم ان میں سے کئی ایسے ہیں حتی ظنوا یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کنہوں نے؟ منافقوں نے انہا کہ بے شک یہ صورت لن تبقی احدا منہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گی الا مگر ذکرا اس کا تذکرہ ہوگا فیہا اس صورت میں. ان کے منافقین ڈرنے لگے کہ ہر منافق کو یہ صورت ننگا کر کے رکھ دے گی. قال سعید بن جبیر کہتے ہیں قلت میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا سورۃ الانفال کہ سورۃ الانفال کے بارے میں بتائیے کہ یہ اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے کس بارے میں نازل ہوئی ہے. قال عبداللہ بن عباس نے کہا نازلت فی بدر یہ غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے بدر کی لڑائی کے بارے میں. قال قلت سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے کہا سورۃ الحشر سورہ حشر کے بارے میں بتائیں وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قال نزلت فی بنی نذیر وہ نازل ہوئی ہے بنو نذیر کے معاملے میں یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو نذیر ان کے معاملے میں نازل ہوئی ہے. یہ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق بھی پچھلی حدیث سے ہے. قولہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین کہ بے شک وہ لوگ الذین وہ لوگ یلمزون جو تانا دیتے ہیں المتطوعین خوش دلی سے صدقہ خیرات کرنے والے مومنوں کو. حدیث نمبر 223 قاف اس کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا امام مسلم کا. عن ابی مسعود ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں لما امرنا بالصدقہ جب ہمیں حکم دیا گیا صدقہ خیرات کرنے کا وہی تبوک کی لڑائی کے موقع پہ تو کننا نتحامل ہم مزدوری پہ بوجھ اٹھاتے یعنی کہ ہم بوجھ اٹھاتے اپنی کمر پہ مزدوری لینے کے لیے تاکہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں. فجاء ابو عقیل تو ابو عقیل صحابی آئے بنصف ساعن آدھا سا غلہ لے کر آدھا سا کھجوریں لے کر. یہ آدھا سا کتنا بنتا ہے؟ تقریباً کلو سوا کلو. وجاء انسان اور ایک اور انسان آیا باکثر منہ اس سے زیادہ غلہ لے کر. فقال المنافقون تو منافق کہنے لگے ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کے صدقہ خیرات سے
یعنی کہ وہ جو ابو عقیل لے کر آئے تھے آدھا سا 1 کلو تقریباً، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے منافق کیا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز، اللہ کو 1 کلو سے کیا لگے. وما فعل هذا الاخر الا رياء، اور دوسرے کے بارے میں کہنے لگے وما فعل هذا الاخر، اور اس دوسرے نے نہیں صدقہ خیرات دیا مگر ریاکاری کے طور پہ. زیادہ لے کر آتا اس کو ریاکار کہتے، تھوڑا لے کر آتا اس کا مذاق اڑاتے، کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی. فنزلت، تب یہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں المتطوعین من المؤمنین، مومنوں میں سے خوش دلی سے صدقہ خیرات کرنے والوں پہ، جو تان کرتے ہیں ان مومنوں پہ جو صدقہ خیرات کے معاملے میں خوش دلی سے کام لینے والے ہیں. والذین، اور تان کرتے ہیں ان لوگوں پہ، الذین لا یجدون، جو نہیں پاتے الا جہدہم، مگر اپنی محنت و مشقت، یعنی کہ خوش دلی سے صدقہ خیرات کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور ان غریب صحابہ کرام کا بھی جو بیچارے محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا پیسہ کماتے اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے، ان کو شاباش دینی چاہیے تھی، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تھی کہ کتنے عظیم لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریب ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے کہا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ایت کے اگلے الفاظ ہیں کہ یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، امیر ہوں تب بھی، غریب ہوں تب بھی، غریب ہوں تو اپنی طاقت کے مطابق، امیر ہوں تو اپنی طاقت کے مطابق. اللہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تفسیر صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے، احادیث کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.